یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ کسی ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان محنت مزدوری کیا کرتا تھا جس کا نام جمال تھا۔ صبح سے شام تک وہ محنت مزدوری کرتا اور مختلف سوچوں میں گم رہتا۔ جب وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے وزنی سامان اٹھاتا تو اسے محسوس ہوتا کہ جیسے دنیا کا سارا بوجھ اس کے ہی کندھوں پر ہے۔ وہ ایک عام مزدور نہیں تھا بلکہ ایماندار، محنتی اور ذہین بھی تھا۔ اس سے بازار سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ اپنے گھر سے بازار آتا اور بازار سے سیدھا گھر، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے، مگر اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی۔ وہ جب بھی امیر تاجروں کے قافلے دیکھتا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی اور دل میں سوال اٹھتا کہ آخر وہ بھی کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہ بازار کے ایک ویران کونے میں بیٹھا، فوارے کے پاس۔ اسی وقت وہاں سے بادشاہ کا قافلہ گزرا۔ سپاہیوں اور غازیوں نے اسے پکڑ لیا۔ خدان کی ایک بڑی تعداد بادشاہ کے ساتھ موجود تھی۔ جمال حیرت اور شوقت سے اس بادشاہ کے قافلے کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ خود سے دبی آواز سے کہنے لگا، میں کیوں نہیں؟ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیوں مجھے بہتر زندگی نصیب نہیں؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ وہ سارا دن مزدوری کرتا رہا اور شام میں درد سے نڈھال گھر کی طرف چل دیا۔ وہ اب بھی بادشاہ کے قافلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے گھر کے قریب ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے ایک عمر رسیدہ شخص روز بیٹھا رہتا۔ بزرگ کی آنکھوں میں برسوں کی دنائی چمکتی تھی۔ وہ روزانہ جمال کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھتا۔ اس کے چہرے پر فکر کے سائے اور درد کے آثار نمایاں ہوتے۔ نہ کبھی جمال نے اس بزرگ سے بات کی اور نہ ہی بزرگ نے اسے روکا۔ مگر اس دن جب جمال قریب پہنچا تو بزرگ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور نرم لہجے سے کہا، بیٹے آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جمال حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ بزرگ نے واقع اسے ہی بلایا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، چاچا کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹے، مجھے نہیں، شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بہت پریشان لگتے ہو۔ مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ جمال ان کی بات سن کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی ایسا شخص مل گیا ہو جو اس کے دل کی بات سمجھ سکے۔ زندگی کی تلخیت کی محسوس آواز سے اٹھا، چچا میں صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں لیکن اپنی قسمت نہیں بدل پایا۔ میرے خواب بہت بڑے ہیں لیکن ان کی تکمیل کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں بس یہی ہے کہ میں دن رات پسینہ بہاؤں اور بدلے میں کچھ نہ پاؤں؟ میرے پاس اپنی طاقت اور حوصلے کے سوا کچھ نہیں۔ بزرگ نے کتاب بند کی، گہری نظر سے جمال کو دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹے خواب دیکھنا اچھی بات ہے مگر صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شعور ہونا اور صرف محنت کرنا ہی کافی نہیں۔ تمہیں اپنی محنت کو صحیح سفل میں لگانا ہوگا۔ کل اسی درخت کے پاس آنا، میں تمہیں ایک ایسا جواب بتاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ جمال لمحہ بھر کو خاموش رہا۔ بزرگ کی باتوں نے اس کی دلچسپی بڑھا دی تھی مگر اب بھی اس کے دل میں شک اور بے یقینی تھی۔ اس نے سوال کیا، کیسا راز؟ بھلا ایک راز میری زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ بزرگ مسکرا کر بولے، جب تم اس راز کو پالو گے تو راستہ اور منزل خود بخود تمہارے سامنے ہوگے، مگر سب سے پہلے تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جمال نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس رات وہ گہرے خیالات میں گم رہا۔ اس کے ذہن میں کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف اس کا ذہن کہہ رہا تھا بزرگ کی باتیں محض خیالی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا دل سرگوشی کی طرف نمایاں تھا۔ اگلی صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی جاگ گیا، جلدی سے تیار ہوا اور درخت کے نیچے جا پہنچا۔ بزرگ نے اسے ہدایت دی اور اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، شاباش بیٹے، کامیابی کی یہ پہلی شرط ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ وہ بے چینی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، چچا میں حاضر ہوں، اب مجھے بتائیں کہ وہ راز کیا ہے جو میری زندگی کو بدل دے گا۔ بزرگ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور اسے پکڑا لیا اور کہا، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جس کے پاس ہو وہ اس کے لیے خوش بختی لے کر آتا ہے اور مواقع پیدا کرتا ہے، مگر یاد رکھنا یہ صرف تمہارے لیے دروازے کھولے گا، باقی تمہیں خود محنت کرنی ہوگی۔ جمال نے پتھر کو حیرت سے دیکھا اور کہا،
یہ تو ایک عام سا پتھر ہے، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ بزرگ نرمی سے بولے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں اشارے اور موقع ملیں گے، تم بس ان کی تلاش میں رہو۔ جمال اب بھی بے یقینی میں تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ کی باتوں پر عمل کرے گا۔ وہ بازار کی طرف گیا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ مزدوروں کی تلاش میں ہے۔ اس نے قافلے کے سردار سے بات کی اور اپنے کام کے لیے موقع مانگا۔ سردار نے اسے قبول کر لیا اور یوں وہ ایک طویل سفر پر نمایاں ہو گئے۔ راستے میں جہاں بھی قافلہ رکتا، وہ ارد گرد کے ماحول کا مطالعہ کرتا، خاص طور پر پتھروں پر غور کرتا۔ کئی دنوں بعد وہ ایک مشہور شہر میں پہنچا، جہاں شہزادے کے خزانے کا راز حل کرنے کے لیے ایک چیلنج جاری تھا۔ نقشہ سب کے لیے ایک معمہ تھا، مگر جب جمال نے اسے غور سے دیکھا تو وہی نشانیاں نظر آئی جو وہ اپنے سفر کے دوران مختلف جگہ پر دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور سوچا، یہی وہ موقع ہیں جس کے بارے میں بزرگ نے کہا تھا۔ اس نے خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کر شہزادے کو بتایا کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ جب وہاں کھدائی کی گئی تو واقعی وہاں سے ہی خزانہ برآمد ہوا۔ شہزادے نے جمال کو انعام دیا اور اپنے دربار میں ایک اہم عہدہ بھی سونپ دیا۔ یوں ایک عام مزدور ایک قابل قدر شخصیت بن گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس آیا تو بزرگ کے پاس پہنچا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ اس نے پوچھا، چچا پتھر کہاں سے آیا؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا یہ محض ایک عام پتھر تھا، میں نے تمہیں صرف حوصلہ دیا۔ تمہاری کامیابی تمہاری محنت، عقل اور موقعوں کو پہچاننے کی صحت کا نتیجہ ہے۔ اصل کرامت اس پتھر میں نہیں بلکہ یقین اور ہمت میں تھی۔ جمال یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔